بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منہاج علی ٹی وی میں خوش آمدید۔ حسن بن صبا اس شخص کا شمار تاریخ کے متنازع ترین کرداروں میں ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت، اس کی فکری اور مذہبی تحریک جس نے بعد ازاں نظاری اسماعیلیوں کی شکل اختیار کی، یہ وہی اسماعیلی تھے جو موجودہ دور میں پرنس کریم آغا خان اور ان کے پیروکار ہیں۔ حسن بن صبا کے بارے میں بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان قصے کہانیوں میں کچھ لوگ اس کے حق میں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت میں باتیں کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس دور کے کچھ دانشوروں کے نزدیک حسن بن صبا اور اس کے پیروکار یعنی کہ جو فدائین کہلاتے تھے، موجودہ دور کے خودکش بمباروں کے پیش رو تھے۔ یہ شخص حسن بن صبا 1050 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوا۔ 1071 میں مصر گیا اور وہاں فاطمی خلیفہ المستنصر نے اس کی قابلیت سے متاثر ہو کر اسے اپنے خاص داعی کی حیثیت سے ایران میں اسماعیلی دعوت پھیلانے کے لیے بھیجا۔ لیکن اصل غور طلب بات یہ ہے کہ یہ حسن بن صبا اتنی جلدی ریاستی عہدے داروں تک کیسے پہنچ گیا؟ دوستوں، عباسی خلافت کے دور میں ایک چھوٹے سے مدرسے میں 3 دوستوں نے بچپن میں ایک عہد کیا کہ بڑے ہو کر جو بھی امیر ہو جائے گا وہ دوسرے دوستوں کو بھی امیر بننے میں مدد کرے گا۔ اب کون جانتا تھا کہ ان میں سے ایک عظیم شاعر عمر خیام بنے گا، دوسرا سلجوقی وزیر اعظم نظام الملک طوسی بنے گا، اور تیسرا متنازع ترین شخصیت حسن بن صبا، جس نے دنیا میں وہ تباہی اور فتنہ برپا کیا کہ تمام انسانیت لرز کر رہ گئی۔ دوستوں، مشہور زمانہ ایکشن ایڈونچر ویڈیو گیم اساسنز کریڈ اسی حسن بن صبا سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ مدرسے کی تعلیم کے بعد تینوں دوست اپنے اپنے راستے نکل گئے۔ عمر خیام نے شادی کی اور غربت کی زندگی گزارنے لگا۔ پھر کسی نے اسے خبر دی کہ تمہارا دوست حسن المعروف نظام الملک طوسی سلجوقی سلطنت کا وزیر اعظم بن چکا ہے، لہٰذا اسے مدرسے میں کیا ہوا وہ وعدہ یاد آیا اور عمر خیام نظام الملک کے دربار میں پہنچا۔ نظام الملک نے اسے اس کی خواہش کے مطابق ایک جاگیر عطا کی جس پر وہ مطمئن ہوا اور چلا گیا۔ اتفاق سے حسن بن صبا بھی اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے دربار پہنچا اور اسے بھی اس کی خواہش کے مطابق محل کے کوتوال کا عہدہ دے دیا گیا۔ یوں حسن بن صبا کا ریاستی عہدے داروں سے تعلق شروع ہوا۔ ایران کے بحیرہ قزوین کے قریب ایک قلعہ الموت واقع ہے۔ 1090 میں حسن نے قلعہ الموت پر اپنے مکر سے قبضہ کر لیا اور اس کے آس پاس اس نے اپنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی، جس کے بعد اس نے آس پاس کے کئی دوسرے قلعوں پر بھی اپنے قبضے جمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی حسن نے 1094 میں مصر کے اسماعیلیوں سے قطع تعلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو شیخ الجبال نامزد کیا۔ حسن نے ایک جماعت منظم کی جس کے اراکین فدائی کہلاتے تھے۔ ان فدائیوں کی سرفروشی کا یہ عالم تھا کہ حسن کے حکم پر اپنے پیٹ پر چھرا تک گھونپ لیتے یا قلعے سے کود کر جان تک دے دیتے۔ حسن بن صبا نے ایک انتہائی خوبصورت باغ لگوایا اور اس میں نہایت خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ حسن بن صبا کئی بار 2-4 فدائیوں کو حشیش یعنی کہ بھنگ پلا کر اس باغ میں پہنچا دیتا۔ ہوش میں آنے پر فدائی یہ سوچتے کہ وہ حقیقی جنت میں ہے۔ عبد الحکیم شرر کا ناول فردوس بری اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ بعد میں یہ لڑکیاں ان کو جام کوثر کے بہانے دوبارہ بھنگ پلا دیتیں اور عالم بے ہوشی میں انہیں اس جنت سے باہر نکال دیا جاتا۔ فدائیوں کا کام حسن کے حکم پر ناپسندیدہ لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ حسن کے یہ فدائی ہی اساسنز کریڈ کہلاتے تھے، جو کہ بہت ہی ہوشیاری اور مکاری کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیتے تھے۔ یہ اپنے تمام کام خفیہ رہ کر کرتے تھے۔ یہ اس دور کے پراسرار ترین لوگ تھے۔ حسن نے جب کسی کو قتل کروانا ہوتا تو کسی ایک فدائی کو دوبارہ جنت کی سیر کا وعدہ کرتا اور یہ بھی یقین دلاتا کہ بفرض محال اگر وہ اس مہم میں مارا بھی گیا تو بھی آخرت میں اسے ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی۔ یہ بالکل اسی طرح کی تعلیم تھی جس طرح آج کے دور میں خودکش حملہ آور بننے کے لیے طالبان کو تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ فدائین جنت کی خواہش اور حشیش کے نشے میں جانثاری اور بہادری کے بڑے بڑے کرشمے سر انجام دیتے۔ اس حشیش کے استعمال کی وجہ سے ان فدائیوں کو حشاشین یعنی کہ بھنگ نوش بھی کہا جاتا تھا۔
اور یہی حشاشین بنے اساسنز کریڈ۔ ان حشاشین کا پہلا شکار سلجوقی سلطان ملک شاہ تھا، جسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد سلجوقی سلطان الپ ارسلان کا وزیر اعظم نظام الملک توسی، جو کہ حسن بن صبا کا دوست بھی تھا، ان فدائیوں کے خنجر کا شکار بنا، اور کچھ عرصے بعد نظام الملک کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ فدائین کھلے عام دن دہاڑے لوگوں کے سامنے اپنی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ ان کا خفیہ ہتھیار ایک زہر آلود خنجر ہوتا تھا۔ کبھی کبھار فدائین قتل کے بجائے دھمکی آمیز خط کسی کے سرانے چھوڑ دیتے، جس سے ان کا مقصد بغیر قتل کے بھی حاصل ہو جاتا۔ دوستوں، صلاح الدین ایوبی پر بھی انہوں نے قاتلانہ حملے کیے، جن سے وہ بار بار بچ گئے۔ حسن بن صبا نے طویل عمر پائی اور اس کے مرنے کے بعد رکن الدین نے جماعت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ناظرین اکرام، فدائیوں کا قلعہ قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ دشوار گزار پہاڑ کے اوپر واقع ہونے اور فدائین کی جان نثاری کی وجہ سے اس قلعے کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی روانہ کیا گیا، جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس نے حسن بن صبا کو سزا دینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے ہمیشہ سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ حسن بن صبا کے جانشین اور آخری شیخ الجبال رکن الدین خور کو گرفتار کر لیا گیا، اور اسے اور اس کے تمام بچوں اور ہزاروں فدائیوں سمیت بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے ان کی عورتوں کو بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں بھی قتل کر دی گئیں۔ اور یوں ہلاکو خان کے دور میں اس قلعہ الموت اور اس کی تنظیم کا صفایا ہو گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔